ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنے بندے کو ایمان کی طرف ہدایت دے کر انعام کرنے والا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ان کو پہنچا کر اپنے احسان کو پورا کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس نے وقتوں کو قربت و ثواب کا خزانہ اور اطاعت میں سبقت کرنے والوں کے لیے کامیابی اور توبہ کا سبب بنایا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، قیام و صیام میں سب سے بہتر اور مقام میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ درود اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر جو پاکیزگی کے شاندار مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، اور تابعین پر جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی، اور بہت زیادہ پاکیزہ و سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے اللہ کے بندوں، دلوں میں جو سب سے اچھی چیز گھر کرے اور جو زبان پر جاری ہو، وہ رحمان و رحیم کے تقوی کی وصیت ہے۔ اللہ کے تقوی سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، انار کی وہ ہلاکتیں ختم ہوتی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ جو رحمان سے ڈرتا ہے، وسعت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اس کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے، اور اب اس کو تنگی یا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اے تقوی اختیار کرنے والے، آپ کو مبارک ہو، تم خوشگوار زندگی کے زیادہ لائق ہو۔ مسلمانوں کی جماعت، یہ روزہ کا چاند ہے جو ظاہر ہو چکا ہے، مخلوق کے درمیان اس کی آمد نمودار ہو چکی ہے، گردنیں اس کو تک رہی تھیں اور اہل ایمان کا شوق اس کے انتظار میں تھا۔ اور کیسے نہ ہو، یہ رمضان کا چاند جو ہے، جو زمانے کا تاج ہے۔ روزے آئے تو سارے کے سارے خیر آ گئے، تلاوت، ذکر، تحمید و تسبیح سب کی آمد ہوئی، نفس قول و عمل دونوں میں مشغول ہو جاتا ہے، دن میں روزہ، رات میں تراویح۔ اے تابناک رمضان، تیرے ورود ممنون سے اللہ کے خیر کی کتنے جھونکے ہیں، نیکوکاروں کے دل کتنا ڈرے اور متقیوں کی آنکھیں کتنی اشک بار ہوئی۔ امت اسلام، امت مسلمہ اس مہینے کی ہمیشہ رہنے والی خوشبو اور اس کے اصلی کشادہ دنوں سے محظوظ ہو رہی ہے، اس کے شاندار چوغے سے آراستہ، لہلا